لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں اور اس باب کا نام ہے الطب والعیادہ، طب اور عیادت کا بیان۔ حدیث نمبر 2283۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ہم ابو حسین کے پاس ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، ہمارے ساتھ حضرت عاصم بھی تھے۔ ابو حسین نے عاصم سے کہا کیا آپ کو کوئی حدیث یاد ہے جس کو قاسم بن مخیمرہ نے بیان کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین عمل کیا کرتا تھا اس کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کروں۔ جہاں مختلف قسم کی آزمائشوں اور بیماریوں سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، گناہوں کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب بندہ بیماری کی وجہ سے نفلی عبادات برقرار نہیں رکھ سکتا جو وہ صحت اور تندرستی کے زمانے میں سر انجام دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں کمی آنے نہیں دیتے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جو کام یہ صحت مندی کی حالت میں سر انجام دیتا تھا، مثلا وہ شخص صحت مندی کے ایام میں تہجد پڑھتا تھا تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اب بھی اس کے تہجد کا حساب لکھتے چلے جاؤ، تہجد کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ بتائیے اس سے زیادہ اور کیا اللہ کی مہربانی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا بیماری میں پریشان نہ ہوا کریں۔ بیماری جو ہے یہ آپ کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور اگر انسان بیماری میں صبر کرتا ہے تو اس کے اجر بڑھانے کے لیے ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا، وہ درجہ نہیں پا سکتا جو کہ بیماری میں صبر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ یہ بیماری جو ہے یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے جو مجھے اپنے رب کی یاد دلانے کے لیے آئی ہے۔ ویسے بھی خواتین نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ انسان اللہ کی طرف سے غافل ہوتا ہے۔ ہاں جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، کسی کا اللہ نہ کرے کوئی صدمہ آ گیا، کسی کو بیماری آ گئی، کسی کو پریشانی آ گئی، اور یہ پریشانی اور یہ بیماری اور یہ صدمات اسے اللہ کی طرف لے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو آپ کے صبر کا اجر بھی ملا، اور جو اعمال آپ صحت مندی کے دنوں میں کرتے تھے انشاءاللہ تعالی بیماری میں ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2284۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یوں صاف کر دیتے ہیں جیسے دونکنی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ آپ بٹی میں سونا ڈالتے ہیں، اس کا میل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوہے کو بٹی میں ڈالتے ہیں، لوہے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیماری انسان کے گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ بیماری کا آدمی کے اختیار سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی بندے پر آ جاتی ہے۔ اس میں بندے کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم، پریشانی اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان کو کانٹا بھی چبھے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کانٹا چبھنا تو دور کی بات ہے، بعض اوقات ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کی فکر ہمیں پریشان کیے دیتی ہے، تو ہماری جو پریشانی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے گناہ دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کی پریشانی بھی اللہ کے ہاں بڑی قابل قدر ہے، آپ کی بیماری بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے، آپ کی تکلیف بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ دور فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موسم میں جب پتے جھڑے ہوتے ہیں تو جو درخت ہوتا ہے وہ بالکل پتوں سے خالی ہو جاتا ہے اور زمین پہ پتے ڈھیر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ بیماری میں انسان کے جو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑ رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گی، بیماری کو مصیبت نہ سمجھیں۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں بیمار ہو جاتی ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ عورت جو تھی وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ پھر میں تو صبر ہی کر لیتی ہوں۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے، کسی نے کوئی جنتی عورت زمین پہ چلتے پھرتے دیکھنی ہو تو اس عورت کو دیکھ لیا کرے۔ صبر کرنے کے ساتھ ویسے بھی آپ کی بیماری کی جو آپ کو تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، نہیں، لیکن اس کی تکلیف پہلے سے کہیں کم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2286 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ تربوز کھاتے اور فرماتے کہ ہم کھجور کی گرمی کے اثر کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ چونکہ بخار جو ہے حرارت کا اثر رکھتا ہے، اس لیے پانی کے ذریعے اس پر قابو پانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو حکم کیا ہے کہ جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے۔ ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ بخار دوزخ کی گرمی سے ہوتا ہے تو اس کا علاج پانی سے کیا جائے۔ آج کل ڈاکٹرز بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر بخار 102 سے بڑھ جائے تو پھر اس پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھو، پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں بخار کم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا نبوی طریقہ علاج یہ ہے کہ اگر بخار زیادہ ہو تو نہا لیا جائے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ بتاتی ہوں۔ میری نانی اماں جو تھیں وہ حج کرنے کے لیے گئی، وہاں انہیں 107 بخار ہو گیا، 107 بخار ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کیا کیا کہ ان کو برف کی سلوں پہ لٹا دیا، نیچے بھی برف کی سلیں تھیں، درمیان میں ان کو لٹا دیا، اوپر بھی برف کی سلیں تھیں، اور آپ یقین کیجئے کہ وہ حج کرنے کے بعد صحیح سلامت واپس پاکستان بھی آ گئے، اور یہ میری ہوش کا واقعہ ہے۔ تو لہٰذا بخار کا علاج جو ہے وہ کس طرح کریں؟ پانی کے ساتھ کیجیے، ٹھنڈا پانی اس پر بہایا جائے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، بخار بچے کو چڑھا ہوتا ہے، اس کو اور زیادہ کپڑے پہ لپیٹتی ہیں، اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ نہیں، بخار کا علاج پانی کے ساتھ کیا جائے۔ اب ایک بات اور ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت بھی کیجیے، اس کی عیادت بھی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ
آپ جب عیادت کے لیے آتے تو آپ فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ تو آپ ان الفاظ میں دعا بھی کرتے اللہم اشف عبدک، اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے دے، اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آپ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے اور ساتھ ہی اس کے لیے دعا بھی کرتے، اس کو حوصلہ بھی دیتے۔ تو عیادت کرنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عیادت کرنے کے آداب کیا ہیں۔ عیادت کرنے کے لیے مریض کے پاس جائیں، اس کو تسلی دیں، اس کو حوصلہ دیں اور اسے امید افزا باتیں کریں۔ بعض لوگ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کو بھی یہی بیماری ہو گئی تھی اور وہ تو اس کو تو بڑی سخت تکلیف ہوئی تھی، وہ تو پھر بعد میں مر ہی گیا تھا۔ تو ایسی بیماری کے ایسی باتوں کے ساتھ جو مریض ہے اس کا حوصلہ ٹوٹتا ہے۔ ایسی باتیں مریض کے سامنے نہ کیجیے، مریض کے سامنے حوصلہ افزا بات کیجیے۔ اگرچہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کی حالت زیادہ خراب ہے، تب بھی اس کے بعد اسی یہی بات کہیں اللہ رحم کر دیں گے، اللہ مہربانی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے۔ اس کے ساتھ حالات میں تبدیلی تو نہیں آئے گی، لیکن مریض کو تو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر رکیے۔ حدیث میں آتا ہے اتنی دیر تک رکیں جتنی دیر میں ایک اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے، 10 سے 15 منٹ۔ ایسا کریں، مریض کے پاس بیٹھ نہ جائیں۔ مریض بیچارہ اپنی بیماری کی وجہ سے خود پریشان ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ عیادت کرنے والوں کے شور شرابے کی وجہ سے وہ بیچارہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب انسان مریض کے عیادت کرتا ہے تو اس وقت وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے عیادت کا رکھا ہے۔ جس وقت انسان جو ہے وہ عیادت کر رہا ہوتا ہے تو جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی دعا لینی ہے تو کسی کی عیادت کیجیے، عیادت کریں، آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ اور جب آپ عیادت کے وقت مریض کے پاس بیٹھی ہوں گی تو اس وقت آپ جنت کے میوے کھا رہی ہوں گی۔ اب بعض اوقات ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ساروں کی عیادت کر سکیں، تو ایسا کیجیے، اگر آپ جا نہیں سکتی اول تو جانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مریض کے پاس جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جنت کے میوے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا بعض اوقات رشتہ داریاں زیادہ پھیل جاتی ہیں، ہر ایک کی عیادت بندہ نہیں کر سکتا، کم از کم فون پہ عیادت کر لیجئے۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ عیادت اس لیے کیجئے تاکہ اللہ سے اجر ملے۔ یہ جو اجر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اجر آپ کو ملے، ورنہ ہمارے ہاں کس لیے عیادت کی جا رہی ہوتی ہے؟ میری بیٹی کی ساس بیمار ہے، میں نے عیادت نہ کی تو اسے تانے ملیں گے، یا پھر فلاں میرا قریبی رشتہ دار بیمار ہے، رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے میں اس کی عیادت کروں، یا فلاں میری عیادت کے لیے آیا تھا، میں نے بھی اس کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ نیک اعمال اللہ سے اجر لینے کے لیے کیا کرو۔ فلاں آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا، فلاں کی ساس اسے تانے دے گی یا کہ نہیں دے گی، ہر کام اللہ سے اجر لینے کی خاطر کریں۔ عیادت کا اجر کوئی تھوڑا نہیں ہے، صرف یہی اجر لینے کے لیے عیادت کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور جس وقت آپ عیادت کر رہی ہوں گی تو اس وقت آپ جنت کے میوے کھا رہی ہوں گی۔ حدیث نمبر 2287 عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف غسل کرنے کے ارادے سے نکلے اور کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے۔ عامر نے اون کا جبہ اتارا، اور ایک دوسری روایت میں جو زیادہ صحیح ہے اس کے مطابق سہل بن حنیف نے اون کا لباس اتارا۔ میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر بد لگ گئی، وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا۔ میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف یہ دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے،
تو ہوا کیا کہ سہل بن حنیف نے اپنے کپڑے اتارے اور غسل کرنے کے لیے تیاری شروع کی۔ سہل بن حنیف جو تھے ان کی جلد بڑی ہی خوبصورت تھی۔ تو عامر بن ربیعہ نے جب دیکھا تو عامر بن ربیعہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری نظر اسے لگ گئی۔ ہوا کیا کہ سہل بن حنیف کی جلد جو تھی کسی کمباری دوشیزہ کی طرح خوبصورت تھی، تو ان کی نظر سہل بن حنیف کو لگ گئی۔ سہل بن حنیف بالکل تندرست تھے، ایک دم سے نیچے گر کر تڑپنے لگ گئے۔ میں نے پانی میں ان کے بڑبڑانے کی آواز سنی، میں ان کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی، لیکن سہل بن حنیف نے جواب نہیں دیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ عامر بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے جب سہل بن حنیف کی یہ حالت دیکھی کہ وہ بڑبڑا رہے تھے، تڑپنے لگے، زمین پہ گر گئے، میں نے انہیں آوازیں دیں، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ 3 دفعہ آواز دی تو جواب نہیں دیا، تو میری نظر ان کو لگ گئی تھی۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اے اللہ اس کی گرمی، ٹھنڈک، بیماری اور اس کی تکلیف دور کر دے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا اس کا کوئی مال اچھا لگے تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے، نظر لگ جانا برحق ہے۔ اب یہ ہے کہ نظر بد جو ہے یہ انسان کو لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد برحق ہے۔ بعض اوقات اس کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بعد میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے تو پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی نظر بد لگی ہے تو اس شخص سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ غسل کرے، اور خاص طور پر جو اپنے پوشیدہ مقامات ہیں ان دونوں کو اچھی طرح دھوئے، اور دھو کے اپنا وہ پانی جو ہے وہ کسی ٹب میں بہائے، یعنی کسی ٹب میں کھڑا ہو کے نہا لے، اپنے جسم پر پانی ڈالے اور اپنا جو پانی اس کا غسل شدہ پانی ہے وہ لے کر جس شخص کو نظر لگی ہے اس پر پیچھے کی طرف سے بہا دیا جائے۔ اگر ایسا معلوم ہو جائے، لیکن اب اس صورت میں یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، عامر بن ربیعہ خود یہ حدیث کی روایت کر رہے ہیں کہ میری نظر ان کو لگ گئی، تو اس صورت میں تو اس کا علاج یہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس کی نظر لگ گئی، اور اگر کسی کی نظر لگ بھی جاتی ہو تو وہ بعض اوقات مانتا ہی نہیں ہے کہ میں کیوں برا بنوں، تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اب اس کا علاج کیا کیا جائے۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ نظر بد کا علاج معوذات کے ساتھ کیا جائے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کے ساتھ ان کا علاج کیا جائے، آیات شفا کے ساتھ، اور جن کے ساتھ آپ پناہ مانگا کرتے تھے ان دعاؤں کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم موجود ہے کہ جب تم سے مطالبہ کیا جائے کہ تم غسل کرو تو تم غسل کر لیا کرو، لیکن وہی بات ایک انسان اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا یا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر علاج کس سے ہوگا؟ معوذات کے ساتھ ہوگا۔ معوذات ایک تو معوذتین ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، دوسری اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ، یہ اس طرح کے کلمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں جن کے ساتھ آپ بچوں کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو دیکھ لیا جائے اور
دم کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی بعض اوقات نظر بد جو ہوتی ہے وہ اپنی بھی لگ جاتی ہے، ماؤں کی نظر بعض اوقات بچوں کو لگ جاتی ہے۔ بچے بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے میرا بچہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو ایسا کریں جب آپ کو اپنے بچے بڑے اچھے لگ رہے ہوں یا کوئی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں اور آپ کو وہ اچھی لگ رہی ہو تو ایسا کیا کریں، اس وقت کہا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہو آپ کو لگے تو اس کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، انشاءاللہ نظر بد نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ ایک کام اور کریں کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ، برکت کی دعا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بھی آپ کی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اپنے بچوں کو اپنی نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، دوسروں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی لیے جو ہوتے ہیں دلہا دلہن ان کو دعا دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر برکت کو اکٹھا، تمہارے اندر برکت کو جمع کر دے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دلہا دلہن دونوں بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نظر بد برحق ہے اور اس کا علاج معوذتین اور معوذات جو کہ سنت میں آپ سے منقول ہیں ان کے ساتھ کیا جائے۔ اپنے بچوں کو حضرت حسن اور حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دم کیا کرتے تھے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور جب کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں اور برکت کی دعا دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 2288، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے اس کی طرف نہ جاؤ اور نہ ہی وہاں سے فرار ہوتے وقت نکلو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس تکلیف یا بیماری کے ذریعے سابقہ امتوں یا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو عذاب دیا گیا تھا، پھر یہ کسی نہ کسی طرح زمین میں باقی رہی، پھر کبھی ختم ہو جاتی اور کبھی آ جاتی۔ اب جس آدمی کو اس کے بارے میں پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں یہ بیماری آ گئی ہے تو وہ وہاں نہ جائے، اور جو اس علاقے میں رہتا ہو وہ وہاں سے فرار ہوتے ہوئے نہ نکلے۔ اصل بات ہے کہ طاعون ایک وبائی بیماری ہے جس میں جلد میں پھوڑے کی طرح خطرناک ورم ہو جاتا ہے اور عام طور پر یہ مہلک ہوتی ہے، انسان اس سے مر جاتا ہے۔ تو یہ وبا جو تھی یہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب تم فلسطین فتح کرو تو تم وہاں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کی خلاف ورزی کی اور جب فلسطین فتح کیا تو بجائے عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ناراضگی پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سزا کے طور پہ ان پر طاعون کی وبا مسلط کر دی جس سے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ مر گئے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طاعون کی بیماری جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے تو عذاب تھا لیکن میری امت کے لیے رحمت ہے، اسی لیے جو شخص طاعون میں فوت ہو جائے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خوشخبری دی ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ اگر وبا پھیل جائے تو آپ کی 2 نصیحتیں جو ہیں وہ بڑی قابل قدر ہیں۔ جہاں پہ طاعون کی وبا پھیل جائے وہاں نہ جاؤ، احتیاط پوری کرو، وہاں نہیں جاؤ، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے وہ وہاں سے نہ نکلیں، وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ تو ویسے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ایک حدیث ہے کہ لا ادوا ولا طیارہ، نہ تو کوئی چھوت چھات ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہوتی ہے، نہ کوئی چھوت چھات ہوتی ہے نہ کوئی بدشگونی ہوتی ہے۔ احتیاط پوری کی جائے۔ احتیاط پوری کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب کسی جگہ وبا پھیل گئی
تو وہاں سے نہ نکلو اور نہ ہی وہاں پہ جاؤ تاکہ وہ آگے نہ بڑھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اب ان دونوں حدیثوں کو کیسے آپس میں بیلنس کریں کہ چھوت چھات نہیں ہوتی اور کوئی بدشگونی بھی نہیں ہوتی، اور دوسری بات ہے احتیاط کرنے کا بھی آپ حکم دے رہے ہیں۔ اصل بات ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چھوت چھات ہو بھی فرض کیا، احتیاط پوری کریں، لیکن یقین کیا رکھنا ہے جو ہوگا وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ جی فلاں وائرس پھیلا ہوا ہے، آج کل جی کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہم لاک ڈاؤن میں پابند ہیں۔ تو آپ دیکھیے کیا یہ کرونا کی وبا ہر ایک پر اثر ڈالتی ہے؟ نہیں۔ بہت سے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، کئی ڈاکٹر اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے مبتلا نہیں ہوتے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ احتیاط پوری رکھیں، لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی مطلب ہے اس چیز کا کہ چھوت چھات نہیں ہوتی اور بدشگونی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا چونکہ تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس لیے شریعت میں نے اس بارے میں کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ عقیدہ ہمارا یہی ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اللہ پر پورا یقین رکھیں، ہر کام اس کے حکم سے ہی ہوگا۔ باقی ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں، یہاں پہ چونکہ بدفعلی کی بات بھی ہوئی، بہت سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فعل کو پسند کیا کرتے تھے۔ بدفعلی کو تو آپ نے کہا فرما دیا کہ کوئی بدفعلی نہیں ہوتی، کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ لوگ بعض اوقات یہ بدفعلی لے لیتے ہیں، جی کالی بلی ہمارا راستہ کاٹ گئی، اب ہمارا کام نہیں ہو گیا، کوا بول پڑا، اب جی ہماری جو ہے خرابی ہو گئی، اب تو کسی کی موت کی خبر آئے گی۔ الو کے بولنے کو تو زیادہ ہی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو اسلام ان توہمات پہ یقین نہیں رکھتا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فعل پسند تھی۔ اچھی فعل کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکلے ہیں اور آپ کو کچھ ایسے اثرات نظر آ گئے ہیں، کچھ ایسے مشاہدہ آپ کو ہوا ہے کہ آپ کا دل اس کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے، اب جا رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کو راستے میں ملے جو کہ جہاں آپ نے رشتہ کرنا تھا اس خاندان کی تعریف کر رہے تھے، یہ اچھی فعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مجھے میسج ملا ہے کہ ہم یہاں پہ رشتہ کرنا بابرکت ہوگا۔ یا آپ کوئی کاروبار کرنے لگے ہیں، اس کاروبار میں آپ کو پہلے ہی دن پازیٹیو چیزیں مل گئی ہیں، آپ کو نفع ہونے لگ گیا ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں یہ کاروبار میرے لیے بابرکت ہوگا۔ کوئی مکان خریدنے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ مکان مجھے خرید ہی لینا چاہیے۔ تو یہ اچھی فعل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فعل کو پسند فرماتے، اور بدفعلی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے، نحوست ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ اچھی فعل لے لی جائے اور نحوست اور بدفعلی اور بدشگونی، ان سارے معاملوں کو بالکل کراس کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 2295 ابو دردہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں نازل کی ہیں، سو تم علاج کیا کرو، لیکن حرام چیز کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور شفا بھی نازل کی ہے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ باقی بعض اوقات ہمیں اس کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات ہمیں ابھی تک اس بیماری کا علاج نہیں پتہ چل سکا۔ وہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ آج کل بہت سی ایسی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے، جن کو آج سے کوئی
50 سال قبل ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی نازل کی ہے۔ اب گائے کے دودھ میں شفا ہے، اسی طرح کلونجی کا جو سیاہ دانہ ہوتا ہے اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ ہمارے ہاں کلونجی کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہوتا، لیکن عرب ممالک میں کلونجی کا بہت رواج ہے۔ ہم جیسے تل استعمال کرتے ہیں، کلچے ہوں، نان ہوں، اسی طرح بن ہو اس کے اوپر تل لگے ہوتے ہیں، اسی طرح عرب ممالک میں روٹی کے اوپر، ڈبل روٹی پر، بن پر، اور اس طرح کر کے تل کلونجی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ کلونجی چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں کچھ جن کا کوئی زیادہ ذائقہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ عام طور پہ اچار میں ڈالی جاتی ہے۔ بعض لوگ اسے اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک عام رواج نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، تو ایسا کیجئے، روزانہ کلونجی کے 11 دانے لے لیجئے اور ساتھ آدھا ٹی اسپون شہد کا لے لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے، یہ اپنا معمول بنا لیجئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی طریقہ بتایا کہ حرام میں شفا نہیں ہوتی۔ بعض لوگ حرام چیزوں کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں سردی بہت ہوتی ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم شراب استعمال کر لیں، کیونکہ شراب جو ہوتی ہے یہ جب جسم میں جاتی ہے تو ایک دم جسم میں جو ہے حرارت پیدا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ حرام میں شفا نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بھی بعض دوائیاں ہوتی ہیں جن میں الکوہل ملی ہوتی ہے، ایسی دوائیاں استعمال قطعاً نہ کیجیے، ان میں شفا نہیں ہوگی، آپ اپنی بیماری کو مزید دعوت دے دیں گے۔ ہر بیماری جو دوا ہوتی ہے اس کے انگریڈینٹس میں واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تو ایسا کیجئے جس دوائی میں الکوہل موجود ہو اس کو ڈاکٹر سے کہیں ہمیں چینج کر دے، اور ڈاکٹر وہ چینج بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ یقین رکھیے شفا اللہ کے حکم سے ہونی ہے، شفا دوائی سے نہیں ہونی، اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگی، اور حرام چیز میں شفا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بھی طریقہ بتایا کہ حجامہ میں شفا ہے۔ حجامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ علاج تھا، کف تھراپی۔ آج کل اس کا رواج ہو رہا ہے، ورنہ آج سے کوئی 10 سال پہلے بالکل اس کا رواج نہیں تھا۔ تو حجامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ان چیزوں سے علاج کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير